السلام علیکم۔ راشٹر سہارا روزنامے کا اداریہ پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ انتخابات کا آخری مرحلہ بھی ختم، پارلیمانی انتخابات کا 7واں مرحلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ آج 1 جون 2024 کو آخری مرحلے کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ اس بار کے پارلیمانی انتخابات کو زیادہ بہتر ڈھنگ سے کرانے کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پرامن طریقے سے انتخابات ہوئے، البتہ تمل ناڈو کی 39 سیٹوں پر ایک مرحلے میں اور بہار کی 40 سیٹوں پر 7 مرحلے میں، کرناٹک کی 28 سیٹوں پر 2 مرحلے میں اور گجرات کی 26 سیٹوں پر 1 مرحلے میں انتخابات کیوں کرائے گئے، اس پر بحث نتائج آنے کے بعد بھی اگر ہوتی ہے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی۔ نتائج کے اعلان کا دن کافی قریب آ چکا ہے۔ 4 جون 2024 کو انتخابی نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اسی دن یہ پتہ چل جائے گا کہ نتائج کے لحاظ سے یہ انتخابات گزشتہ انتخابات سے کتنے الگ تھے، کس ریاست میں کون سی پارٹی زیادہ فائدے میں رہی اور کس سیٹ کے کسی پارٹی کے گنوانے کی وجہ کیا رہی۔ ویسے روایت کے مطابق ایگزٹ پول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دی ریپبلک PMA اور کیو نے ایگزٹ پول میں یہ اندازہ لگایا ہے کہ BJP کے سربراہی والے NDA کو کتنی سیٹیں ملیں گی اور کانگریس کی سربراہی والے انڈیا کو کتنی سیٹیں ملیں گی۔ آج تک ایگزم مائی انڈیا نے بھی اپنے ایگزٹ پول میں اس امکان کا اظہار کیا ہے کہ BJP کے سربراہی والے NDA کو کتنی سیٹیں ملیں گی اور کانگریس کی سربراہی والے انڈیا کو کتنی سیٹیں ملیں گی۔ کئی اور اداروں نے بھی ایگزٹ پول کیے ہیں۔ یہ BBC ووٹر، نیوز 24، چاناکیہ اور ٹائمز ناؤ ATJ کے ایگزٹ پولز بھی یہ قیاس لگایا گیا ہے کہ BJP کے سربراہی والے NDA کو کتنی سیٹیں ملیں گی، جبکہ کانگریس کی سربراہی والا انڈیا کتنی سیٹیں جیتنے میں کامیاب رہے گا۔ کیا ان ایگزٹ پولز کو دیکھتے ہوئے انتخابی نتائج کے سلسلے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے؟ اس سوال کا اطمینان بخش جواب ایک جملے میں دینا مشکل ہے، البتہ یہ بات نظر انداز نہیں کی جانی چاہیے کہ ایگزٹ پول کرنے والے کوئی حتمی ڈیٹا پیش کرنے کا وعدہ نہیں کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے ان کی یہ کوشش ضرور ہوتی ہے کہ انتخابی نتائج ان کے پیش کردہ ڈیٹا کے مطابق ہی ہوں، مگر امکانی نتائج اور اصل نتائج میں اکثر فرق ہوتا ہے اور اسی لیے انتخابی نتائج کے اعلان سے دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ یہ بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ کئی بار امکانی ڈیٹا حیرت انگیز طور پر اصل ڈیٹا کے قریب ہوتا ہے، اور یہ کسی بھی ایگزٹ پول کرنے والے ادارے کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ایگزٹ پول حتمی نتائج کے کافی قریب رہا۔ ان تمام باتوں کے باوجود ایگزٹ پولز نے NDA والوں کو خوش ہونے کا موقع تو دے ہی دیا ہے۔ ان کے چاہنے والوں کے لیے یہ ایگزٹ پولز امید افزا ہوں گے۔ حتمی
انتخابی نتائج کا انتظار کئی اور باتوں کو جاننے کے لیے بھی کیا جانا چاہیے۔ عام دنوں میں زیادہ تر پارٹیاں خواتین کے حقوق کی باتیں کرتی ہیں، مگر انہیں امیدوار بنانے کے معاملے میں فراخ دلی کا اظہار نہیں کرتی۔ اس بار مجموعی امیدواروں میں 10% ہی خواتین امیدوار تھیں۔ ان میں سے کتنی خواتین امیدوار جیتتی ہیں، اس سے یہ اندازہ ہو پائے گا کہ مستقبل قریب میں خاتون امیدواروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا یا صورتحال یہی رہے گی۔ سماج کو جرائم سے پاک کرنے کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان باتوں کی کیا اہمیت رہ جائے گی جب امیدواروں کا انتخاب کرتے وقت لیڈر کی شبیہ کے بجائے اس کے دائرۂ اثر اور دوسری چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ اس بار 20% امیدوار وہ ہیں جن کے خلاف مجرمانہ معاملہ ہیں، جبکہ 14% امیدواروں کے خلاف سنگین مجرمانہ معاملہ ہیں۔ ایسے میں سیاست کو منفی شبیہ کے لوگوں سے پاک کرنے کی امید اسی صورت میں کی جا سکتی ہے جب عوام شفاف شبیہ کے امیدواروں کا انتخاب کریں۔ یہ دیکھنے کے لیے بھی انتخابی نتائج کا انتظار بڑی شدت سے رہے گا کہ کتنے فیصد شفاف شبیہ کے امیدوار جیتتے ہیں اور کتنے فیصد وہ امیدوار جیتتے ہیں جن پر مجرمانہ معاملہ ہیں۔ امید یہی کی جاتی ہے کہ جیسے انتخابات پرامن طریقے سے ہوئے، اسی طرح انتخابی نتائج کو بھی پارٹیاں خوش دلی سے قبول کریں گی اور یہ سمجھیں گی کہ جس کی جیسی انتخابی حکمت عملی ہوتی ہے ویسے ہی فتح ہوتی ہے۔ یہ رہا راشٹریہ سہارا روزنامے کا اداریہ۔ یہ اداریہ آپ کو کیسے لگا بتائیے گا۔ اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔